میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فرض حکومت اور اداروں سے، فوج سے بھی زیادہ علماء کرام کا بنتا ہے کہ علماء کرام اس فتوے کو بالکل واضح کریں کہ یہ خوارج ہیں، یہ باغی ہیں۔ اگر وہ ہتھیار اٹھا کر لڑ رہے ہیں تو وہ باغی ہیں، اور اگر تکفیر بھی کرتے ہیں، فوج کو مرتد کہتے ہیں، وہ باغی بھی ہیں، خوارج بھی ہیں۔ بی ایل اے والے وہ صرف باغی ہیں، اس لیے وہ تکفیر نہیں کرتے، لیکن یہ جو خوارج ہیں یہ تکفیر بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں خاص طور پہ علماء کرام سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ مل جائیں، اور اب اپنے مدرسوں اور مذہبی جماعتوں، تنظیموں کے کارکنوں کی چھان بین کریں، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ادارہ ہم سے آ کر پوچھے گا، بلکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں، آپ کی مذہبی جماعت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خود کو حملہ کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ بھی اس قتل میں شریک ہیں۔ آپ خود بتائیں، حکومت کو، ریاست کو بتائیں، پولیس کو بتائیں، پھر جا کر یہ آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی۔ اور اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم سے کہے گا تو ہم ان سے بات کریں گے، تو جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مذہب کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مذہب کی آڑ لے کر ہی افغان طالبان دنیا سے امداد بھی لے رہے ہیں، یہ تو جہاد ہے، یہ تو شریعت ہے، یہ تو حکم ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ علماء کرام کو سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری بھی اس کے ادا کرنی چاہیے، اور اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو مذہبی تنظیمیں ہیں یا خانقاہ ہیں ان کا تذکیہ بھی کرنا چاہیے، تو نگرانی کرنی چاہیے کہ کون لوگ آ کر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مہمان کو ان دنوں میں ٹھہرنے نہ دیں قطعی طور پہ، اور اس کی پوری ان کے پاس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ واقعتاً طالب علم ہی ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں کوئی اس کا انتظام ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے اگر 120 شیخ ہبت اللہ نے خودکش بمبار بھیجے ہیں تو وہ 120 خودکش بمبار یہیں تو رہیں گے، مذہبی جماعتوں کے پاس ہی تو رہیں گے وہ۔ تو اس لیے خاص طور پہ اپنے علماء کرام کو، مذہبی جماعتوں کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اور جس دن ہم نے یہ کام شروع کر لیا، یعنی دو چیزیں اگر ہو گئیں، یا تو افغان طالبان ان کی سہولت کاری بند کر دیں اور ان کو مسلح کرنا بند کر دیں، تو پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے ان کو یہاں تہس نہس کر دیں گے، یا پاکستان کے جو علماء کرام ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا، دونوں صورتوں میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر افغانستان سے بھی ان کو سب کچھ مدد مل رہی ہے، ان کو بھیجا جا رہا ہے باقی کو، اور یہاں کے علماء کرام بھی خاموش ہوں گے، تو میں قرآن حدیث کی روح سے میں واضح طور پہ کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہاں کے علماء کرام بھی اور جو لوگ اس میں خاموشی اختیار کی وہ بھی اس گناہ میں، اس قتل میں شریک ہوں۔ ایک بار متعدد یہ میں بات بہت مجبوری میں اگر کر رہا ہوں، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی واحد اکلوتی ایٹمی ریاست، اسلامی ریاست جو حرمین شریفین کی بھی حفاظت کر رہی ہے، حرمین شریفین کی حکومت نے بھی ہماری افواج سے وہ کیا ہے، اور پوری دنیا میں جتنی بڑی عالم اسلام کی فوجی طاقت ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ختم بھی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا بہت معذرت کے ساتھ، اب بہت ہی مجبوری میں، کہ ہمارے علماء کرام کو، مفتی حضرات کو آگے آنا چاہیے، وفاق المدارس کو، جمعیت علماء اسلام کو، جتنی بھی ہماری خانقاہیں ہیں، جتنی ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں، ان سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اگر یہ سب ایک بیچ پہ آ جائیں، ریاست کے ساتھ ہم اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور ریاست کو تنبیہ بھی کریں جہاں بھی وہ غلط کام ہو، تو اس کا بہت آسانی سے علاج ہو جائے انشاءاللہ۔ میں اس سے پہلے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کابل کے صدارتی محل میں جو ٹی ٹی پی کے لوگوں نے، اس میں ہمارے جامعہ رشید کے سابق اساتذہ بھی شامل ہیں، جو انہوں نے وہاں پریزنٹیشن دی ہے، اور جو شیخ ہبت اللہ کو انہوں نے پوری بات بتائی ہے کہ پاکستان کو ہم کیسے فتح کر سکتے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 60,000 طلبہ تھے جنہوں نے نیٹو کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی، کل 60,000، اور صرف پشاور شہر میں 70,000 ہمارے طلبہ ہیں، تو وہ وہاں یہ کہہ رہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہاں یہ بات بہت چل رہی ہے، جو واٹس ایپ گروپ ہے میرے پاس، کے ثبوت موجود کہ ہم نے خیبر پختونخوا پہ تو قبضہ کر لیا ہے، بلوچستان بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب تو ہم سندھ اور پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں تشکیلات ہو رہی ہیں سندھ اور پنجاب کے لیے، اور قاری شعیب صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 ہمارے یونٹ ہیں جو سندھ میں، پنجاب میں، مختلف علاقوں میں۔ ایسی انہوں نے ایک شیڈو حکومت، ایک یہاں کی عارضی حکومت انہوں نے تشکیل دی ہے، اس میں اس کے صدر پیر عین الزمان صاحب جو ہیں وہ اس کے وزیر اعظم ہیں، اور مفتی نور ولی صدر ہیں، اور انہوں نے مختلف جو ہمارے جو اضلاع ہیں ان کو ولایت کا درجہ دے کر باقاعدہ ان کے لیے تشکیلات کر رکھی ہیں کہ یہ فلاں ولایت کا گورنر ہے، یہ اس کا کمانڈر ہے، اور یہ اس کے ذمہ یہ کہ یہ مدرسوں کو، جو دیندار لوگ ہیں ان کو کیسے اپنے ساتھ ملائیں گے، اس کا نام ہے جلب و جذب۔
تو جلب و جذب کا باقاعدہ ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے، مفتی حضرات سے باقاعدہ کیسے رابطے کریں گے. ان کا کمانڈر بھی ہوتا ہے اور وہاں سے اپنی مالیات کا شعبہ بھی ہے کہ اس علاقے سے کیسے مالیات اکٹھے کریں گے. تو بہت سارے جو حکومت جہاں سے پیسے لے رہی تھی، چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں، وہ آج کل ٹی ٹی پی کے لوگ اس کو وصول کر رہے ہیں بھتے کی شکل. جی بھتے کی شکل میں. تو انہوں نے یہ ساری تشکیلات کر رکھی ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے تشکیلات کی ہیں جیسے کہ افغان طالبان کا پورا نظام تھا کہ پوری حکومت تھی، ان کے وزراء تھے، کمانڈر تھے اور پاکستان سپورٹ کر رہا تھا ان کو. تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس کا پورا بنایا ہے اور پاکستان کو فتح کرنے کے لیے وہ بہت پر امید ہیں اور ان کو انڈیا سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. اور یہاں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس لیے ہمیں اس بات کو بہت ہی اس سے لینا چاہیے، بہت ہی سنجیدگی سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مفتی بانی نے بنگال توڑا تھا اور بنگال میں انہوں نے سیکٹر کمانڈر اور یونٹ وغیرہ بنائے تھے بالکل، اور اس بنیاد پہ انہوں نے پورے بنگال کو توڑا تھا اور پھر بنگلہ دیش بنا اور کتنے زیادہ نقصان ہوا. تو انہوں نے وہی نے وہی پورا عمل کراچی میں کیا. آج افغانستان سے وہی چیز ہو رہی ہے. جس طریقے سے افغان طالبان کی حکومت تھی، ان کا سیٹ اپ تھا، سسٹم تھا، مشاورت تھی، شورا تھی، اسی طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے بنایا. اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ باقاعدہ شیخ ہبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، ان کے لیٹر پیڈ پہ شیخ ہبت اللہ کا نام ہوتا ہے پوری اس میں، اور یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے، کوئی مخفی بات نہیں ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اپنے ہماری حکومت، ہمارے ادارے اور جو لوگ بھی قطر میں اور ترکی میں مذاکرات کر رہے ہیں، انہوں نے مذاکرات کیے، یہ اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کب تک آپ لیپا پوتی کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے قاتل کو قاتل کہہ سکیں، آپ اپنے دشمن کو دشمن کہہ سکیں؟ کیونکہ ہم نے سب چیزیں کر کے دیکھ لی. ان 4 سالوں میں 800 سے زیادہ تمہاری میٹنگیں ہوئی ہیں، 200 سے زیادہ ہماری آئی ایس آئی نے کتنے ان کو لیٹر بھیجے ہیں، 170 سے زیادہ ڈیمارش، اور کتنے مذاکرات ہوئے ہیں، کتنے لوگ بھیجے ہیں، کتنے بڑے پیمانے پہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو آخر کوئی تو ایسی حد ہوتی ہے جہاں اپنی ریاست کی بات ہوتی ہے. تو اپنی ریاست کے لیے ہمیں آنکھ کھولنی چاہیے. یہ باقاعدہ جنگ ہے. اس جنگ میں بین الاقوامی جتنے بھی بڑے کھلاڑی ہیں، اسرائیل، انڈیا سمیت وہ شریک ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے اور ان کے لیے آمدن کا بہترین ذریعہ ہے. اور چونکہ شریعت کا نام ہے لہٰذا ان کی 5 انگلیاں گھی میں. جی اچھا، تو وہ سوال تھوڑا سا واضح اگر ہو جائے اس کا جواب، کہ جس طرح ان کا جو پنپنا ہے پاکستان میں، وہ ہمارے مدارس کے لیے کتنی مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر آج ہم نے ان کی حوصلہ شکنی نہ کی؟ دیکھیں، ہمارے جو مدارس کے حضرات ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مدارس کے حضرات ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جو بھی مہتمم ہوتا ہے نا مدرسے کا، وہ اتنا حساس ہوتا ہے اپنے مدرسے کے حوالے سے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل. لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس کے بارے میں دھیان نہیں جاتا. اگر پاکستان کے علماء کرام نے 2009 میں 200 علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ خروج ہے، ناجائز ہے، اور بڑے بڑے حضرات نے، حضرت شیخ الاسلام، حضرت مفتی تقی عثمانی طاہر برکاتہم نے بار بار اس بات کا اظہار بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں مدرسوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو وہ رکھیں اور اس میں اپنی ذمہ داری ہم ادا کریں. اور اگر اسی طریقے سے ہم خاموش رہیں گے اور جو بھی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی لنک مدرسوں سے، خانقاہوں سے نکلے گا، تو پھر اس کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب چونکہ جنگ ہے باقاعدہ، اب ہماری حکومت اور ریاستی ادارے کسی کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں کریں گے، اور اس کے مدارس کے حضرات کو خاص طور پہ متوجہ ہونا چاہیے، ہمارے مذہبی طبقے کو بھی، تاکہ دشمن کو اور سیکولر طبقے کو، پاکستان کی اسلامیت کو، پاکستان کی اتنی بڑی چیز کو، پوری دنیا میں پاکستان کی جو یہاں جو اسلام ہے، جو مسلمان یہاں جس سے رہ رہے ہیں، جو مدرسے ہیں، علماء ہیں، خانقاہیں ہیں، پوری دنیا میں کوئی اس کی مثال موجود نہیں ہے. خدا نخواستہ اس کو نقصان نہ ہو. اگر تھوڑی سی ہمارے ساتھ ہمت کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ریاست اور ریاستی ادارے خامخواہ کسی کی ذمہ لگے.